بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم و معزز میرے دینی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو دین اسلام عطا فرمایا۔ دین اسلام کے عملی نمونے کے طور پر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا۔ دنیا میں بھی بہت سارے اصول بنتے ہیں، قاعدے بنتے ہیں، قانون بنتے ہیں، لیکن وہ کاغذی ہوتے ہیں۔ بہت سارے آرٹیکلز اس کے وہ ہوتے ہیں جس کا عملی نمونہ پورے ملک میں ڈھونڈو تو ایک بھی نہ ملے۔ اسلام کاغذی اصول اور آرٹیکلز کا نام نہیں ہے، ہماری عملی زندگی میں برتنے کا نام اسلام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آئیڈیل بنا کر بھیجا اور ہمیں حکم دیا کہ آپ کے اٹھنے بیٹھنے، رہنے سہنے، پہننے اور عبادتوں میں اور پوری زندگی کے اندر آپ کی اتباع کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری چیزیں جو آپ کے عمل کے قبیل سے ہیں، سب کے سب شریعت کہلاتی ہے۔ رہتی دنیا تک لوگوں کا منہ بند ہو گیا کہ اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے۔ اگر عمل مشکل ہوتا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر، انسان، آپ کے لیے کیوں آسان اور دوسرے انسانوں کے لیے کیوں مشکل؟ ایک زبردست جواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دنیا کے سامنے آ گیا۔ کسی کا منہ نہیں رہا، کوئی بول نہیں سکتا کہ اسلام پر عمل کرنا انسانی طاقت سے باہر کی ایک چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مکلف بنایا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا سے محبت کریں۔ سنت کے اوپر انسان کی زندگی جتنی، اتنا ہی انسان دیندار۔ یہ تھرمومیٹر ہے، اس کے اوپر پرکھ کر کسی انسان کے دیندار ہونے اور بے دین ہونے کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے بزرگوں کے یہاں خاص طور پر اس کا بڑا اہتمام تھا کہ وہ کسی شخص کو پرکھنا چاہتے تو سنت کے معیار پر پرکھتے تھے۔ وہ سنت سے قریب کتنا ہے، اس کے اعتبار سے اس کی دینداری کا ریشیو اپ یا ڈاؤن ہوتا تھا، اور یہی اصل کمال ہے۔ ہم میں سے ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اپنی ایک عادت دی ہے۔ میرے اٹھنے بیٹھنے کی عادت الگ، کھانے پینے کی عادت الگ، پھر ملکوں کے بدلنے کی وجہ سے بھی عادتیں اور ہیبٹیں بدلتی ہیں، پھر وہ جس ماحول میں رہتا ہے، ماحول کی وجہ سے بھی انسان کی عادت عدلتی بدلتی رہتی ہے۔ شریعت چاہتی ہے کہ پوری دنیا کے ایک ایک کونے میں کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، رہنے سہنے کے طریقے ایک ہوں، اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ انسان اپنی عادت چھوڑ دے، جو جی چاہتا ہے اسے پیچھے کر دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عملی نمونہ ہمارے سامنے ہے اس کو اپنی زندگی کی عادت بنا لے۔ اسی لیے سنت پر چلنا سب سے بڑا کمال سمجھا گیا۔ ہمارے یہاں بزرگوں کے یہاں، صوفیہ کے یہاں ایک جملہ مشہور ہے، الاستقامت فوق الکرامہ۔ آپ جانتے ہو استقامت کس کو کہتے ہیں؟ ہم لوگ روزانہ ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے ایک ہی دعا کرتے ہیں، کمپلسری اللہ جو دعا کرواتا ہے وہ ایک ہے۔ بہت ساری دعائیں کروائی جا سکتی تھیں، مگر اللہ ایک دعا ہر نماز کی ہر رکعت میں ہر مسلمان سے کرواتا ہے، وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھا راستہ دکھلا۔ پھر سیدھے راستے کی تشریح میں لوگ اختلاف کر سکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے حوالے کیا ہی نہیں، خود ہی تشریح فرما دی، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر آپ کا انعام ہوا۔
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر نہیں جن پر آپ کا غصہ اترا، یہود، ان کے راستے پر ہم چلنا نہیں چاہتے، اور نہ ہی ان لوگوں کے راستے پر جو گمراہ ہو گئے یعنی کرسچن نصارہ، دونوں کے راستے سے پناہ براءت، اور ایک ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ اب میں اور آپ سمجھ سکتے ہیں سب سے بڑا انعام رسالت کا ہے، کسی کو رسول بنا کر بھیجا جانا پوری دنیا کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑھ کر نعمت، اور خاتم الرسل ہونا، سید الرسل ہونا، تمام رسولوں کے سردار، رسولوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہونا، یہ رسالت میں بھی سب سے بڑا انعام۔ تو گویا آدمی اللہ سے یہ کہتا ہے کہ اللہ سیدھے راستے پر چلا، اس سیدھے راستے پر جو سید الرسل کا راستہ ہے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ۔ سمجھو ہر رکعت میں اللہ بندے سے منگواتا ہے کہ تم سنت کے مطابق چلنے کی دعا مجھ سے کرو۔ یہ اہدنا الصراط المستقیم سے لے کر آخر تک کی جو دعا بنتی ہے وہ یہی، اللہ سنت کے راستے پر چلا، خلاف سنت راستے پر ہم کو مت چلا۔ آپ اہمیت سمجھ سکتے ہیں، بہت ساری دعائیں ہیں، دنیا آخرت کی بھلائیوں کی ایک پوری فہرست ہے، لیکن ان میں سے کچھ نہیں منگوایا گیا۔ سچی بات یہ ہے کہ جو سنت پر آ گیا اس کو دنیا آخرت کی ساری نعمتیں مل گئی، اللہ اس کا ہو گیا، دنیا کی ساری راحتیں، چین، آرام اور انسان کی زندگی کی بلندی اس آدمی کو میسر ہو گئی۔ اسی لیے سب سے زیادہ بڑی چیز جو ہم سے منگوائی جاتی ہے وہ یہ کہ اللہ ہم کو سنت کے راستے پر چلا۔ ایک آدمی ہوا میں اڑے، پانی کے اوپر چلے، اللہ کے نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ کرامت عطا فرماتا ہے، اور بزرگوں سے کرامت سرزد ہوتی ہے۔ ہماری ظاہری جو عادت ہے اس عادت سے ہٹ کر وہ ایسی چیز کر دکھلاتے ہیں۔ علامہ شامی نے لکھا ہے بعض بزرگوں کہ یہاں ایسی کرامت بھی ہوئی ہے کہ وہ گئے تو کعبہ استقبال کے لیے آیا، حالانکہ وہ ہٹتا نہیں اپنی جگہ، لیکن عادت کے خلاف اللہ تبارک و تعالیٰ بزرگوں کے ہاتھوں اس طرح کی کرامتیں دکھلاتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے نیک لوگوں کے اوپر کہ یہ اتنے قریب ہو گئے کہ پوری دنیا کا سارا ماحول اور موسم ہم نے ان کے تابع کر دیا۔ بزرگوں نے بہت پتے کی بات فرمائی ہے، جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ فیصلے اس کے حوالے کر دیتا ہے، جو اپنی مرضی اللہ کی مرضی کے میں فنا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مرضی کے مطابق اعمال کرواتے ہیں۔ وہ کہتا ہے یوں ہونا چاہیے تو عادت کے خلاف ہو تو بھی وہ چیز ہونے لگتی ہے، اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نیک بندے بزرگان دین فرماتے ہیں الاستقامت فوق الکرامہ، یہ ساری کرامتیں جتنی بھی ہیں دنیا کی، ان سب میں سب سے پہلے درجے میں جس کو رکھا جا سکتا ہے وہ استقامت ہے۔ اور استقامت کسے کہتے ہیں؟ ابھی میں نے بتایا، نماز میں جس کو ہم مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل، یہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ ہر خلاف عادت چیز پوسیبل ہے، مگر ایک انسان اپنی عادت کھو دے، اپنی ہیبٹ بدل دے اور دوسرے کی ہیبٹ اپنے اندر ڈال دے، یہ سب سے مشکل کام۔ عادت کا بدلنا بہت مشکل ہے۔ فارسی میں وہ جملہ مشہور ہے، جبل گردت جبلت نہ گردت۔ اگر کوئی یہ کہے کہ آپ کے یہاں بہت سارے پہاڑ ہیں، یہاں وہ ہٹ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا گیا تو مانا جا سکتا ہے، پوسیبل ہے۔ لیکن کسی کی ہیبٹ بدل گئی اور اس کی زندگی جینے کی ادا پوری دوسرے کی طرح ہو گئی، ایسا بہت مشکل ہے۔ شریعت چاہتی ہے کہ آپ اپنی زندگی کی ایک ایک ہیبٹ و عادت ایسی بدلو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمین کے اوپر چلتا پھرتا نمونہ دکھائی دینے لگو۔ جو آدمی اس میں جتنا پکا اتنا ہی زیادہ بڑی کرامت والا۔ بزرگوں کے یہاں اس کا بڑا اہتمام ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ جو بڑے صاحب کرامت تھے، ان کا شور سن کر ایک شخص گیا ان کے پاس، بس یہ دیکھنے کے لیے کہ ان سے کرامتیں کیا کیا سرزد ہوتی ہیں، میں دیکھوں۔ وہ رہا بزرگ کے یہاں کئی مہینوں رہا، ایک کرامت بھی اس نے ظاہری طور پر دیکھی نہیں۔ پھر حضرت کا سفر ہوا حج کا، تو اس نے سوچا کہ حج کے سفر کے اندر تو کچھ نہ کچھ انشاءاللہ خرق عادت کے خلاف کوئی چیز دیکھنے کو ملے گی۔
پورا سفر حج ساتھ رہا، بہت باریکی سے نگاہ رکھتا رہا، لیکن ایک بھی عادت کے خلاف کرامت دیکھی نہیں۔ اب اس کو یوں ہونے لگا کہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، کوئی صاحب کرامت بزرگ نہیں ہے۔ اس کا پیمانہ لبریز ہو گیا، یہاں تک آ گیا، اب زیادہ رہا بھی نہیں جا سکتا اور سہا بھی نہیں جا سکتا۔ اس نے ایک دن بزرگ سے رخصتی کی اجازت چاہی اور جا کر کہا کہ حضرت سچ پوچھو تو میں آپ کی صحبت اٹھانے نہیں آیا تھا، میں تو آپ کی کرامت دیکھنے آیا تھا، لیکن سفر میں حضر میں کہیں ایک بھی کرامت دکھی نہیں۔ اب اللہ کے نیک بندوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی بڑھائی جاڑا نہیں کرتے، لیکن جب کسی شخص کا دین سے ایسا تعلق ہو کہ صفائی نہ کرنے کی وجہ سے وہ بگڑ جاتا ہو تو وہاں وضاحت کو، صراحت کو ضروری سمجھتے ہیں۔ بزرگ نے سمجھا کہ اگر اس شخص کو صحیح جواب نہیں ملا تو دین سے ہٹ جائے گا، آگے پیچھے ہو جائے گا۔ تو حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی، مجھ سے کوئی کرامت سرزد نہیں ہوئی، تو سفر حضر میں پورا 1 سال میرے ساتھ رہا، اتنا بتا، موٹی موٹی سنتیں تو جانتا ہے، تو نے کوئی ایک بات سنت کے خلاف مجھ سے دیکھی؟ تو غور کرنے لگا۔ اس نے کہا حضرت میں بعد میں جواب دیتا ہوں، غور کر لو، کل ملو جواب دو۔ پورا 1 دن غور کرنے کے بعد اس نے کہا حضرت سنت کے خلاف کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے سے لے کر آپ کی عادت میں، عبادت میں کہیں میں نے خلاف سنت کوئی چیز نہیں دیکھی۔ تو حضرت نے فرمایا اس سے بڑھ کر کرامت اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو اپنی عادت چھوڑ کے دکھا دے، میں جیسے چلتا ہوں ویسے چل کے دکھا دے، میں جیسے کھاتا ہوں، ایک تکلف سے کھانا اور چلنا ہوتا ہے، اور ایک عادت پڑ گئی وہ چلتا ہی ایسا ہے، اپنی عادت بدل کے دکھا دو۔ سب سے مشکل کام یہ ہے جسے یہ میسر کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں میں اپنے آپ کو ڈھال دیا، اس سے بڑھ کر کوئی بڑا ولی نہیں ہو سکتا۔ اور ہمیں حکم ہے کہ آپ کی اداؤں سے محبت کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پیار کریں، اور ہماری زندگی میں اداؤں کے اعتبار سے آپ ہی کو آئیڈیل بنائیں۔ اس وقت دنیا میں بڑی کوششیں ہو رہی ہے، لوگ ایکٹنگیں دکھا رہے ہیں چلنے کی، پھرنے کی، اور بار بار فلموں اور سیریلوں کے واسطے سے ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں کو خراب کیا جا رہا ہے تاکہ وہ ان لوگوں کی ایکٹنگ اپنائے، اٹھنے کے اندر، بیٹھنے کے اندر۔ اسلام چاہتا ہے کہ یہ سب ایکٹنگ فتنہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ادائیں تھیں وہ عین شریعت ہے، تم ہرگز ادھر مت جانا۔ کسی نوجوان کو کھانے پینے میں آپ کے طریقے سے ہٹ کر ویسٹرن کلچر کا طریقہ اچھا لگنے لگے، یا دنیا کے اداکاروں کا اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کا طریقہ اچھا لگنے لگے، تو اسے اپنے ایمان کو ٹٹول لینا چاہیے، شاید بہت کمزور ہو چکا ہے، چونکہ ہمارے لیے تو آئیڈیل و نمونہ صرف اور صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہماری عبادت ہو یا عادت ہو، چلنے کے طریقے بھی محفوظ ہیں، آپ کے بولنے کے طریقے محفوظ ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعدد روایات میں یہ بات آئی ہے، آپ بولتے کیسا تھے، آپ کھڑے کیسے رہتے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، کھانے پینے کا طریقہ کیا رہتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، سب چیزیں محفوظ ہیں۔ وہ اسی لیے اللہ نے محفوظ رکھی کہ امت کا کوئی آدمی قیامت تک یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے پاس وہ نمونہ تھا ہی نہیں جس کو ہم فالو کرتے، جس کی ہم پیروی کرتے۔ الحمدللہ آپ کو کیا چاہیے ہے وہ بتاؤ۔ شریعت میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، سارے گوشے، تمام کونے واضح کر دیے گئے ہیں، کمی ہے عمل کرنے والوں کی۔ اور یاد رکھیے ہمارے کھانے پینے کے طریقے، یا اٹھنے بیٹھنے کے طریقے، یا کھڑے رہنے اور لوگوں سے ملنے کے طریقے اگر اسلام سے ہٹ کر ہے تو یہ بہت بری چیز ہے۔ یہ صرف ایک عمل میں ہم لوگ راستے سے نہیں ہٹ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادا سے جو ہٹ گیا، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اعلان کروا دیا، فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔ زبردست آیت ہے، انسان کو ہلا دینے والی۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ میرے کھانے پینے کے طریقے میں سنت پر عمل کر لیا تو ٹھیک ہے، ایک بزرگی اور فضیلت حاصل ہوگی۔ نہیں، فضیلت نہیں، آپ نے خلاف اسلام طریقہ اپنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہلوایا جا رہا ہے، میں آیت کا ترجمہ کرتا ہوں، آپ سنیں۔ فَإِنْ عَصَوْا، اگر یہ لوگ آپ کی نافرمانی کرتے ہیں، آپ نے جو طریقہ رکھا، جو سنت طے فرمائی، اس سے ہٹ کر کوئی دوسرا راستہ اپناتے ہیں، فقل، محمد اعلان کر دو، انی بریء مما تعملون، تم جو ہماری خلاف سنت ادائیں کرتے ہو، ایکٹنگیں کرتے ہو، عمل کرتے ہو، ان سب سے میں بری۔ رسول نے جس سے ہاتھ اٹھا لیا
وہ آدمی کہیں کا نہیں رہا۔ آپ سے فرمایا اپنے آپ کو کاٹ لو ایسے آدمی سے جو خلاف سنت عمل کرتا ہے۔ اللہ اکبر، بہت زبردست آیت ہے۔ ہم لوگوں کو اس آئینے کے اندر اپنی زندگی کو دیکھنا چاہیے، قدم قدم کے اوپر ہمیں سنت سیکھنی چاہیے، اور ایک خاص عرصے تک، وقت تک، ٹائم تک اس میں محنت کرنے کی وجہ سے پھر انسان کی عادت سنت کے مطابق ڈھلنے لگتی ہے، پھر تو اس انسان کی بڑھائی کے کیا کہنے، اللہ کے یہاں وہ بہت معظم ہو جاتا ہے، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، سنت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال دیا۔ یہاں بالکل چوائس نہیں ہے ہمارے لیے، ایک ہی ایک حکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کر کے دکھایا ویسا ہی کرو۔ اللہ رسول کا حکم آ جائے تو پھر انسان کے لیے اختیار باقی نہیں رہتا، کوئی چوائس باقی نہیں رہتی کہ یہ ایک فضیلت کی چیز ہے، وہ کریں تو اچھا ہے، نہیں کریں گے تو بھی برا نہیں ہے، ایسی چیز نہیں۔ میں نے شروع میں آیت کریمہ آپ کو پڑھ سنائی، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ کسی مومن کی ہمت نہیں ہے، مرد ہو یا عورت، کسی کی ہمت نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے کوئی چیز طے کر دی ہو اس میں اس کی خلاف ورزی کرے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ جو آدمی اللہ اور رسول کی نافرمانی کرے گا وہ آدمی کھلی ہوئی اوپن گمراہی کے اندر پڑ گیا۔ اب مجھے بتائیے، اللہ کی خلاف ورزی اس کی شریعت سے ہٹنا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کیا ہے؟ آپ کی اداؤں سے دوری، آپ کی اداؤں سے نفرت اور دوسروں کی اداؤں سے محبت۔ ہرگز ایک گھڑی کے لیے بھی انسان اس چیز پر چل نہیں سکتا۔ سنت کی اہمیت مسلمان کی زندگی میں بہت ہے۔ سنت انسان کی زندگی کی روشنی ہے۔ یہ ہمارا اندرون جو ہے وہ گناہوں کی وجہ سے اندھیرے میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس کے اندر جلنے والا ایک دیا ہے۔ انسان کو اپنی زندگی میں سکون لانا ہے، سنت کا راستہ اپنانا پڑے گا۔ چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، سب چیزوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنانا ہوگا۔ لوگوں نے آپ کی اداؤں سے کتنی محبت کی ہے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل علیہ الرحمہ کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے۔ ایک مرتبہ ان کے سامنے خربوزہ پیش کیا گیا تو انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا۔ پوچھا حضرت کیوں، آپ کو پسند نہیں ہے یا کیا بات ہے؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خربوزہ کیسے کھایا ہے مجھے پتہ نہیں، میں کھاؤں گا، ممکن ہے میری زندگی میں خلاف سنت کام ہو جائے، میں نہیں چاہتا۔ خربوزہ انہوں نے کھایا نہیں۔ اتنا زیادہ سنتوں سے لوگوں نے پیار کیا۔ اور میں آپ کو سچ کہتا ہوں، آپ دیکھ لیجئے ہمارے اکابرین دیوبند میں تو خاص، جو سنت سے قریب وہی سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کا بندہ سمجھا گیا، اور ہمارے اکابرین دیوبند کا یہ خاصہ سمجھا گیا ہے کہ انہوں نے کسی کو گوشے میں اور کونے میں سنت نہیں چھوڑی۔ سب چھوٹ جاتا تھا لیکن سنت ہرگز نہیں چھوڑتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں سے پیار، یہ ہم مومنوں کا بہت اہم ترین فریضہ ہے۔ اگر اس سلسلے میں ہم لوگ آگے پیچھے ہوئے، شریعت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی اس میں اگر ہم نے 19-20 کیا تو پھر ہماری یہاں بھی خیر نہیں ہے اور وہاں بھی خیر نہیں ہے۔ میں نے ایک آیت کریمہ آپ کو پڑھ سنائی، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ محمد آپ کے رب کی قسم، یہ لوگ مومن ہو ہی نہیں سکتے یہاں تک کہ آپ کو فیصل بنائیں۔ جہاں ڈسپوٹ ہو، اختلاف ہو، تو آپ نے کیا کیا، آپ نے کیا فیصلہ فرمایا، اس کو جہاں جو ہے آئیڈیل نہ بنائیں اور اپنا حاکم اور فیصل نہ بنائیں۔ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ۔ پھر جو آپ فیصلہ فرمائیں ان کے دلوں میں اتنی بھی جو ہے ناگواری نہیں ہونی چاہیے، ناپسندیدگی نہیں ہونی چاہیے، چاہے تم کو سب دے دینا پڑے رسول کے فیصلے سے، لیکن رسول نے فیصلہ کیا، دل میں اتنی ناگواری نہ ہو، پوری طرح آپ کے حوالے کر دیں۔ اللہ اکبر، یہ چند تعبیریں قرآن کریم اپناتا ہے، مضمون ایک ہی ہے، آپ فیصلہ کریں، مان لیں، دل کے اندر اس کے سلسلے میں کوئی ناگواری نہ ہو، اور پوری طرح اپنے آپ کو رسول کے حوالے کر دیں۔ آپ ہم کو ڈھالیں جس طرح کے ڈھانچے اور سانچے میں ڈھالنا چاہیں۔ اللہ اکبر، اتنا زیادہ اگر ہوگا تو یہ لوگ مومن ہوں گے، اگر یہ چیز نہیں ہے تو ایمان ان کے اندر نہیں ہے۔
یہ آیت کریمہ در حقیقت ایک موقع پر نازل ہوئی تھی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھیزاد بھائی تھے اور ایک دوسرے شخص تھے، ان کا کھیت لگا تھا۔ پانی پینے کی جو باری ہوا کرتی ہے اس کے بارے میں دونوں کے بیچ جھگڑا ہوا، تو یہ دونوں آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کمپرومائز کا پروپوزل رکھا کہ تم کمپرومائز کر لو، صلح کر لو، تو وہ جو دوسرے شخص تھے انہوں نے انکار کیا کہ نہیں، ہم کو تو فیصلہ چاہیے، کمپرومائز کیوں کرتے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر شریعت کے مطابق فیصلہ فرمایا، جس میں فیصلہ گیا آپ کے پھوپھیزاد بھائی کے فیور میں، تو اب اس کو پیٹ میں دکھا۔ اس نے کہا کہ یہ آپ کے پھوپھیزاد بھائی ہیں، اس لیے آپ نے ان کے مطابق فیصلہ کیا۔ تب یہ آیت کریمہ اتری کہ صرف مومن کہنا زبان سے اور جمع خرچ کرنا، اس کی وجہ سے تم مومن نہیں رہ سکتے، تم کو اپنی ساری باری کھیت کی جو ہے وہ دے بھی دینی پڑے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے، اس بارے میں اپنے دل کے اندر اتنی بھی ناگواری نہیں ہونی چاہیے۔ تم نے اپنے آپ کو ایمان کے معیار سے بہت نیچے گرا دیا۔ یہ ایک ترازو ہے، سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ جو بھی آپ نے فرمایا ہو، تو اس سے جو نیچے ہٹے گا وہ آدمی شریعت سے نیچے ہٹ جاوے گا اور ڈاؤن ہو جاوے گا۔ بہت مشہور قصہ ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا۔ ایک مرتبہ ایک یہودی اور منہ زبانی کہا جانے والا مسلمان، جس کو آپ منافق کہہ لیں، یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا کوئی جھگڑا لے کر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے بیچ فیصلہ فرمایا، جس میں یہودی کے مطابق اور مومن کے خلاف فیصلہ آیا۔ یہ دونوں باہر نکلے، باہر نکل کر وہ جو مومن تھا، کہنے کا مومن، اس نے کہا مجھے اس فیصلے کے اوپر تشفی نہیں ہے، میرا دل راضی نہیں ہے۔ جب وہ یہ بولا تو وہاں ایک یہودی بھی کھڑا تھا۔ یہودی نے فوراً طعنہ دیا کہ ارے ہمارے رسول موسیٰ نے ایک گناہ کے اوپر اللہ کے حکم سے یہ کہا تھا کہ اپنی گردن کاٹ دو، تو 70,000 لوگوں نے گردن کاٹ دی تھی۔ تم اپنے رسول کے اتنے ہی پیروکار ہو کہ اس کے فیصلے پر تم کو خوشی نہیں ہے۔ بہرحال وہ مومن کہہ رہا تھا کہ نہیں، عمر فاروق کے یہاں ہم لوگ جائیں گے، وہ جو فیصلہ کریں گے وہ منظور ہوگا۔ چنانچہ دونوں گئے اور دونوں نے دستک دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے، پوچھا کیا ماجرا ہے، کیوں آئے؟ تو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم لوگ گئے تھے، آپ نے اس کے حق میں فیصلہ کیا اور میرے خلاف فیصلہ کیا، مجھے منظور نہیں ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا ٹھیک ہے، منظور نہیں ہے، میں آ رہا ہوں ابھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر تشریف لے گئے، تلوار لے کر آئے اور وہ جو کہنے کو مومن تھا اس کا سر اڑا دیا اور فرمایا کہ اللہ کے رسول کے فیصلے پر جس کو رضامندی نہ ہو اس کا یہی فیصلہ ہوا کرتا ہے، میں کیا آپ کے بعد تیرے حق میں نیا فیصلہ کرتا، وہی فیصلہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میرے بھائیوں، یہ ہے ہماری زندگی کا آئیڈیل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاں جہاں بھی جو بھی چیز آئی ہے، ہم کو آنکھ بند کر کے خوشی سے، پیار سے، محبت سے ماننا ہے، تب یہ ہمارا ایمان پکا ہے۔ اور اگر ہم لوگ، جیسا کہ آج کل بہت ہوتا ہے، بہت سے لوگ سنت چھوڑ دیتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ ادا نہیں کیا آپ نے، جیسے جمعہ کے بعد والی جو سنتیں ہیں بہت سے لوگ چھوڑ کے چل، حالانکہ سنت مؤکدہ ہے، ایک بڑا طبقہ نکل جاتا ہے، ان کو کہا جاتا ہے کہ بھائی پڑھ کے جایا کیجئے، تو ان کا جواب ہوتا ہے بھائی سنت ہی تو ہے نا، ہم نے فرض تو پڑھ لی، سنت ہی تو ہے۔ یہ اس انسان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی کمی کو بتاتا ہے۔ ارے سنت ہی تو ہے کا کیا مطلب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو ہمیشہ کیا وہ سنت مؤکدہ بن گئی، اس کو آپ اتنا زیادہ ہلکے پن سے لائٹلی لیتے ہو اور کہتے ہو کہ سنت ہی تو ہے۔ یہ اس مسلمان کی شان ایمانی کے بہت ڈاؤن ہونے کو بتا رہا ہے۔ ضرورت اس کی ہے کہ ہم لوگ سنت سے بھی ایسا پیار کریں جس طرح سے ہم کو اللہ کے فرائض سے پیار ہے، چونکہ اللہ ہی نے فرمایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا سے محبت یہ تمہارے ایمان کی علامت و نشانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مومنوں کو اس ڈگر کے اوپر، اس صراط مستقیم کے اوپر، اس سیدھے راستے کے اوپر قائم فرمائے۔ سن لو، جب تک اس ڈگر پر نہیں آؤ گے اس وقت تک دنیا کے کسی پلیٹ فارم پر کامیابی نہیں ہے۔ پچھلوں نے جب بھی پائی ہے، عزت پائی ہے، کامیابی پائی ہے، سنت کے راستے پر پائی ہے۔ اور دیکھ لو، تاریخ گواہ ہے، جب بھی امت کے حصے میں ناکامیابی، بے عزتی اور رسوائی آئی ہے، ہمیشہ سنت کا دامن ان کے ہاتھ سے چھوٹا ہوا پاؤ گے آپ۔
آج بھی عزت چاہیے ہے، کسی کی ایکٹنگ و ادا میں نہیں ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔